نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین نویت سنت الاعتکاف۔ آج آپ کے درس شریعت کا جو موضوع ہے، آپ کی طرف سے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوالات بہت سارے جمع ہو گئے، جو ٹائم ہم نے رکھا اس کے اندر وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، تو کوشش کیا کریں گے ہر جمعرات کو یا جس طرح بھی مناسب ہوا جو سوالات رہ جائیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا شخص ہے کسی وجہ سے اس کا وضو برقرار نہیں رہتا، اس کا وضو برقرار، تو وہ اب کس طرح نماز ادا کرے؟ سوال آپ لوگ سمجھیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے کا وضو زیادہ دیر تک رہتا، مثلا سلسل بول، قطرات کا مسئلہ بعض احباب کو ہوتا ہے، یہ جن کو ہوتا ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ مائیں بہنیں بھی ہیں۔ اسی طرح بعض احباب کو ریح کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض کو کوئی ایسا زخم ہو گیا جس سے خون بس جاری ہی جاری ہے، اور بعض استحاضہ کا خون، یہ مسئلہ عورتوں کے متعلق ہے، حیض، نفاس اور استحاضہ۔ بعض کے استحاضے کے خون کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو نماز پڑھنے جتنی دیر تک بھی وہ عارضہ ان کی جان چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اب یہ سارے لوگ جن کی میں نے مثالیں دیں، سائل ہم سے پوچھتا ہے شریعت کی روشنی میں جس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جس کا وضو زیادہ دیر تک نہ رہتا ہو، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی شریعت نے حل پیش کیا ہے؟ جواب کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص ایسا ہے، ایک نماز کے ٹائم سے لے کر دوسری نماز کے ٹائم تک، مثال کے طور پر، مثال کے ایک شخص ایسا ہے جس کو کوئی زخم ہو گیا، مثال ایسی رکھیں گے جو ماؤں بہنوں کی طرف بھی جملے جائیں تو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جس کو کیا ہو گیا؟ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، زخم سے خون شروع ہے، عصر کے ٹائم شروع ہونے تک خون پے در پے لگاتار کیا ہے؟ چل ہی رہا ہے، شروع ہے۔ یا رکتا ہے تو 1 سے 1.5-2 منٹ، اتنی دیر کے لیے نہیں رکتا کہ وہ بندہ اٹھے، وضو کرے اور 4 رکعت فرض نماز کو
اب پورا وقت اس عذر نے گھیر لیا. ہم نے عذر کون سا مثال کے اندر رکھا ہے؟ زخم ہے اور جس سے کیا بہ رہا ہے؟ خون یا پیپ. اسی طرح ری والے کی یہی صورت آپ خود شمار کر لینا. اسی طرح جس کو قطرات آتے ہیں اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کوئی اتنا ٹائم اس کو قطرات نے فرصت نہ دی کہ وہ بیچارہ وضو کر کے کیا پڑھ لیتا. جب بھی وضو کرتا ہے قطرہ آ جاتا ہے, جب بھی وضو کرتا ہے خون نکل آتا ہے, جب بھی وضو کرتا ہے پیپ نکل آتا ہے. اور کتنی دیر تک جاری رہا؟ ایک نماز کے ٹائم سے. اگر تو کسی بھائی یا بہن کی یہ حالت ہو جائے, اگر تو کسی بھائی یا بہن کی یہ حالت, ہر وہ چیز جس سے وضو کیا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کی حالت اب ایسی ہو گئی کہ ایک نماز کے ٹائم سے لے کر دوسری نماز کے ٹائم تک وہ جانے کا نام چل رہا ہے, کام چل رہا ہے, تو ایسے شخص کو اسلام شرعی معذور سمجھتا ہے. ایسے شخص کو اسلام کیا سمجھتا ہے؟ اب اس کے لیے نماز پڑھنے کا اسلامی طریقہ کار, جو بندہ اس حالت تک پہنچ جائے, جو حالت میں نے بیان کی یہ آپ کو سمجھ آ گئی, کہ وہ سمجھ نہیں آئی تو حکم بیان کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. کیسا بندہ شرعی معذور ہوتا ہے وضو کی دنیا میں؟ جس عذر کی وجہ سے وضو کیا ہو رہا ہے, وہ اس طرح لائق ہو گیا ہے کہ ایک نماز کے ٹائم سے لے کر دوسری نماز تک وہ اتنی دیر کے لیے رکتا نہیں کہ بندہ وضو کر کے 4 رکعت کیا پڑھ لے. تو یہ ہے شرعی معذور. یہ بندہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے وضو کا طریقہ کار اسلام کی روشنی میں, جو شخص شرعی معذور ہو جائے, جو شخص شرعی معذور وضو کی دنیا میں, تو اس کے لیے اسلام کا فتویٰ یہ ہے, جو نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے, مثلا ظہر کی پڑھنا چاہتا ہے, جب ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے, شرط ہے کہ جب ظہر کا ٹائم, اب یہ بندہ جا کے وضو کر لے, اب یہ بندہ جا کے وضو, اور اب یہ عصر کا جب تک عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بندہ باوضو ہے, بھلے اس کا وہ خون نکل رہا ہے, یہ باوضو ہے, کیونکہ یہ شرعی معذور ہے, کیونکہ یہ شرعی اس عذر کی وجہ سے اسلام کی روشنی میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. سادہ لفظوں میں پھر یہی مسئلہ سن لیں, جس عذر کی وجہ سے کیا ٹوٹتا ہے, اور وہ اس قدر لاحق ہو گیا کہ ایک نماز کے ٹائم سے دوسری نماز کے ٹائم تک اتنی دیر کے لیے رکتا نہیں کہ بندہ وضو کر کے 4 رکعت نماز کو, تو ایسا شخص ہے شرعی معذور. شرعی معذور کس وقت وضو کرے گا؟ جو نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے, شرط ہے کہ اس کا وقت داخل ہو جائے. مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہو, فرض کرتے ہیں 12:40 پر, اور جو شرعی معذور ہے اس نے وضو کر لیا 12:30 پہ, اس کا وضو نہ ہوا, اس کے ساتھ ظہر کی نماز ادا نہیں کر سکتا. اب غور کریں, جو شرعی معذور ہو جائے, جو شرعی معذور جب نماز کا ٹائم شروع ہو جائے, جون سی نماز وہ پڑھنا, اب وہ کیا کرے گا؟ بولو تو صحیح نا. اب وہ وضو کرے گا, کیا کرے گا؟ اب اس کے اس عذر کی وجہ سے اگلی نماز کے ٹائم داخل ہونے تک اس بندے کا وضو باقی ہے. یہ نماز پڑھے, نفل پڑھے, قضا نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے,
جو مرضی کرے اس کا وضو باقی ہے. اس کا وضو کیا ہے؟ اس پر دلیل صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک عورت آئی. عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ایسی عورت ہوں مجھے استحاضے کا خون شروع ہو گیا ہے, نہ حیض ہے نہ نفاس ہے, استحاضہ بیماری کا خون. یا رسول اللہ وہ رکتا ہی نہیں, میں نماز کیسے پڑھوں؟ وہ رکتا ہی نہیں, میں نماز اتنی فرصت نہیں ملتی ایک نماز کے ٹائم سے دوسری نماز کے ٹائم تک کہ میں وضو کر کے 4 رکعت نماز ہے. یا رسول اللہ وہ پہ در پہ خون جاری ہی جاری ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا تو شرعی معذور ہو چکی ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں. فرمایا جب تو جو نماز پڑھنا چاہتی ہو جب اس کا ٹائم کیا ہو جائے؟ شروع ہو جائے. فرمایا تو وضو کر لینا, اگلی نماز کا جب تک ٹائم نہیں آئے گا تیرے اس خون کی وجہ سے تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا. تیرا وضو فرمایا اگرچہ تیرے اس خون کی وجہ سے تیرا مسلح خون سے فل ہو جائے تب بھی تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو جا نماز پڑھ, میرا رب قبول فرما لے گا. اب دیکھو اسلام کتنا آسانیاں پیدا کرتا ہے. جہاں بندے پہ کوئی مشکل آ جائے اسلام اس کا کوئی اور حل پیش کر دیتا ہے. اسلام اس کا کوئی اور, لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو شرعی اور شرعی معذور کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جس عذر کی وجہ سے وضو وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے ٹائم تک اس طرح بندے کے ساتھ لائق ہے کہ وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت بھی ملتی, تو ایسا بندہ شرعی معذور ہے. اور شرعی معذور کے لیے سرکار نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے جب نماز کا ٹائم شروع ہو جائے, اذان کی ضرورت نہیں ہے, کیلنڈر کے اعتبار سے نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو وہ وضو کر لے, اگلی نماز تک وہ باوضو ہے, اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا. واللہ عالم ورسولہ بالصواب. صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک خاتون نے وضو کیا اس حالت میں کہ سر کے اوپر دوپٹہ ہے ہی نہیں. پوچھ رہی ہیں کیا وضو ہو جائے گا؟ ہاں جی وضو آپ کا ہو جائے گا. وضو آپ کا, یہ الگ بات ہے کہ کسی اجنبی کی اگر نگاہ اس وقت پڑ رہی ہے تو یہ آپ کے لیے سر کو ننگا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگرچہ آپ کا وضو ہو جائے گا, اگرچہ آپ کا وضو. ہمارے ہاں لوگوں کے اندر, ہمارے ہاں غور کریں, ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ایک غلط مسئلہ عروج کو پہنچا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جو بندہ باوضو ہو, جو بندہ کیا ہو؟ باوضو ہو, اگر اس کا ستر ننگا ہو جائے, یا سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں, اگر اس نے کپڑے تبدیل کیے, اگر اس نے کیا کیے, یا وہ تھوڑی دیر کے لیے ننگا ہو گیا, یا اس کے گھٹنے ننگے ہو گئے, اس کے کیا ننگے ہو گئے؟ لوگوں کے اندر یہ رواج پکڑ گئی ہے بات کہ ان ساری باتوں سے وضو کیا ہو جاتا ہے. حالانکہ اسلام کی روشنی میں بندہ بھلے ننگا بھی ہو, ننگے ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ننگے ہونے کی وجہ سے وضو. یہ مثلا ایک بندے نے برہنہ جسم غسل کیا, جس طرح ہمارے اس وقت اکثریت کی حالت کہ ہم غسل خانے میں جب غسل کرتے ہیں تو ہم نے کوئی چادر کپڑا اوڑھا نہیں ہوتا. اب جب غسل کر کے کپڑے پہن لے گا اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وضو ساتھ ہو گیا, وضو اس کا ساتھ ہی ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہے جب آپ غسل فرماتے تو اس کے بعد وضو نہیں فرماتے, فوراً مصلی پہ جا کے نماز کو شروع فرما دیا کرتے تھے. تو دوپٹہ نہ ہو تو وضو ہو جائے گا. اگرچہ کسی اجنبی کی نگاہ پڑ گئی تو آپ کا سر ننگا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا.
صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی مسلمان اپنی داڑھی کو استرے کے ذریعے ختم کرائے یا کینچی کے ذریعے شرعی حد سے